الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ سورہ قصص شروع ہو رہی ہے اور اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا۔ قریب آدھی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، پہلے فرعون کے ساتھ اور پھر قارون کے ساتھ۔ فرمایا طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہے جن کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کی راز کی بات ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی ہوئی کتاب کی، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، کا ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی کچھ احوال حقیقی طور پر، ٹھیک طور پر، خالقوں میں یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ کیا واقعے کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ واقعے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کی جا سکے۔ واقعے سے اور مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے اور جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو صحیح طور پر بیان کر رہے ہیں تاکہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، کا بے شک فرعون ملک میں اوپر چڑھا ہوا تھا، یعنی ملک مصر میں، وجعل اہلہا شیعا، اور فرمایا کر رکھا تھا شہر والوں کو کئی فرقوں میں، یعنی کئی فرقوں میں بانٹ رکھا تھا الگ الگ فرعون نے۔ یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، فرمایا کہ کمزور کرتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءهم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کہیں تفصیلی طور پر اور کہیں اجمالی طور پر۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے۔ تو فرمایا کہ لڑکوں کو جو قتل کرنے کی وجہ تھی، ایک تو سب جانتے ہیں کہ اس کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیری بادشاہت کو، سلطنت کو ختم کرے گا، اس لیے اس نے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے لڑکے خاص طور پر، ان کو قتل کرانا شروع کر دیا فرعون نے۔ اور دوسری وجہ مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ وہ ایک گروہ کو نیچا کرنا چاہتا تھا، ایک گروہ کو اونچا کرنا چاہتا تھا۔ جیسے بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ایک گروہ تھا، اور ایسے ہی قبطیوں کو بڑھاوا دینا چاہتا تھا، ان کو اوپر رکھنا چاہتا تھا، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو نیچے گرا کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور جتنی لڑکیاں ہوں گی ان کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اسی کو بیان فرمایا کہ اس نے گروہ بنا رکھے تھے شہر کے اندر، یستضعف طائفة منهم، کہا کہ کمزور کرتا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو، یعنی لڑکیوں کو۔ فإنه كان من المفسدين، بے شک یہ یعنی فرعون فساد پھیلانے والا تھا، زمین کے اندر فساد پھیلا رہا تھا۔ ونريد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ہم ان پر جو کمزور تھے شہر کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو کمزور ہیں یعنی بنی اسرائیل، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا معاملہ فرمائے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور فرمایا کہ ہم ان کو امام اور سردار بنا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو اس ملک کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا کہ ہم ان کو شہر میں جما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو شہر میں جما دیں، یعنی بنی اسرائیل کو ان کو مضبوط بنا دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ،
اور دکھا دے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو جو ان کے ہاتھ میں سے تھے، ما کانوا یحذرون، وہ جس سے وہ ڈرتے تھے، وہ خطرہ کہ ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کو وہ چیز دکھا دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، کوئی مجھ سے بڑا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ رب تو نہیں ہے بلکہ رب کوئی اور ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی بچے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فرمایا کہ ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تو اس کو دودھ پلا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور ابھی بچے ہیں، تو والدہ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور حکم یہ ہے کہ جہاں بھی پولیس والے دیکھے بیٹے کو تو قتل کر دیا جائے گا، میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر یہ الہام کر دیا کہ تم دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور پھر جب تمہیں اس کا ڈر محسوس ہو کہ اب میرے بچے کو یہ پولیس والے چھین لیں گے اور لے جائیں گے، کہا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہا کہ پھر دریا میں ڈال دینا۔ اور وہ آپ نے سنا ہے کہ صندوق بنوا کر کے صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کا جب تمہیں ڈر ہو تو پھر اس کو دریا کے اندر ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنا مت، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم مت کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کا ہم آپ کو اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ کہا کہ دریا کے حوالے کرو گے اور دریا کے حوالے کر کے کہ آپ کو صرف لوٹائیں گے نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسولوں میں سے بنا کر کے لوٹائیں گے، کہ رسول بنا کر کے آپ کو لوٹائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرے بیٹا کو بھی پکڑ لیا جائے گا، تو انہوں نے دریا کے حوالے کر دیا، اور یہ دریا میں چلتے چلتے صندوق یہ فرعون کے گھر والوں کے ہاتھ رکھ گیا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور اس کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ صندوق دیکھا، صندوق کو اٹھا لیا، اور بلکہ یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی اہلیہ وہاں تھی کنارے پر، انہوں نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ بچہ ہے تو اس کو بڑا پیار آیا اور اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون ہی کے گھر میں کیوں، کہا کہ تاکہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا ذریعہ بنے، کہا دشمنی کا ذریعہ بھی بنے اور غم کا ذریعہ بھی بنے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کی پرورش اس کے گھر میں کر کے دکھائی کہ رب وہ ہے۔ فَإِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اور فرمایا کہ بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چوک گئے، ان سے غلطی ہو گئی، اور ان کی نظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے گھر میں پہنچ گئے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولد، جب فرعون کی اہلیہ لے کر کے بچے کو گھر میں پہنچی، اور جب فرعون نے دیکھا تو فرعون نے چونکہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے کہا کہ یہ بھی لڑکا، اس کو بھی قتل کیا جائے، کہ ہو نہ ہو آگے چل کر کے یہی میری سلطنت کو بادشاہت کو ختم کر دے، یہی مجھے مار دیں۔ تو بیوی بولی وقالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرة عین لی ولد، تاکہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، کا تو اس کو قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا، کا ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور بیوی کے سامنے تو شوہر مجبور ہو ہی جاتا ہے، تو فرعون بھی مجبور ہو گئے اور اپنی بیوی کی بات کو مان کر کے قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں تھی، کہا یہی بچہ سلطنت کو ختم کرنے والا ہے، جس کو یہ اپنے گھر میں پرورش دینے کے لیے فرعون نے بھی اجازت دے دی، کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ کہا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور جب صبح ہوئی وَأَصْبَحَ، اور جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو اٹھا۔ بچہ تو بیٹے کی محبت تو الگ ہی ہوتی ہے ماں باپ کے دلوں میں، تو بے قرار ہو اٹھی کہ میرے بچے کا کیا بنا، کیا ہوگا۔ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ یہ ظاہر کر دیتی اس بات کو، لولا ان ربطنا علی قلبها، کہ اگر ہم اس کے دل پر تالا نہ لگاتے، اگر دل میں ہم نہ روکتے، تو یہ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ظاہر کر دیتی کہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو ہمت دی اور دل کو مضبوط بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ
اس کو ظاہر نہیں کر پائی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر گرہ لگا دی، دل کو مضبوط بنا دیا، اور جب دل مضبوط ہو گیا، ظاہر کرنے سے رک گئی۔ وقالت لأختہ قصی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، لأختہ اپنی بیٹی سے، قصی ہی، تاکہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ جب اس کے اندر دریا کے اندر صندوق کو ڈالا، تاکہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت به عن جنوب، تاکہ تم دیکھتے جانا اجنبیوں کی طرح، کا یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی بہن ہو، کا تم اجنبیوں کی طرح بس نگاہ رکھنا کہ یہ جاتا کہاں ہے۔